السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بھائیوں کے ساتھ ایک حدیث رکھنے لگا ہوں۔ رمضان المبارک کی آمد چند دن باقی ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس نے قیام اللیل کیا، راتوں کو عبادت کی اس نے، اور اس کے اندر 3 شرط لگائے گئے ہیں کہ ثواب کی نیت سے ہو، ایمان کی حالت میں ہو اور اخلاص ہو عبادت کے اندر، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے انسان، اور اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، یعنی کہ جو بھی وہ عبادت کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرے۔ تو یہ 3 کام جب پائے جائیں گے تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس کے سابقہ گناہ سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایسے دن آئیں گے کہ ہم نہیں ہوں گے اور رمضان مبارک آ جائے گا۔ جو لوگ اس ٹائم موجود ہیں قبروں کے اندر وہ پچھتا رہے ہیں کہ کاش ہم زندہ ہوتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے۔ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ جبریل علیہ السلام کی روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آئے تو پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرے کہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم تو اتنا ہونا چاہیے نا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ تمہاری عبادت کے اندر اتنی ایک پاور ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے کہ تجھے یہ محسوس ہو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اتنا ڈر تو رکھنا چاہیے دل کے اندر، اخلاص رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت کریں ہم، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے راہ میں جو مال خرچ کرتے ہو نا، چاہے ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، ہاں اگر چھپا کر دے دو یہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جان لو اللہ پاک تمہارے تمام اعمالوں سے خوب واقف ہے، یعنی کہ تم جو بھی عبادت کر رہے ہو، ظاہری کر رہے ہو یا چھپا کے کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم کس نیت سے کر رہے ہو، تمہاری اس عبادت کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو کوئی بھی عمل کریں خالص نیت کے ساتھ کریں، ایمان کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے گا۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔